اس موضوع پہ مزید امپورٹنٹ اور اہم معلومات ہم لیں گے۔ ہمارے ممتاز سینئر تجزیہ کار، الیکشن امور کے ماہر اور ہمارا مقبول پروگرام اختلافی نوٹ میں وہ کو ہوسٹ ہے جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حبیب اکرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو بھی باتیں اس گروپ کے بارے میں کی جا رہی ہیں ان سب سے بالا تر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ مہنگائی کے بعد، حکومت کی کارکردگی کے بعد بہت بڑی تعداد میں عوام بھی ہیں جو حکومت سے نالاں ہیں، تو یہ اگر 12 اراکین حکومت سے نالاں ہیں تو یہ اچنبھے کی بات تو نہیں ہے نا، ہو تو سکتے ہیں۔ دیکھیے کامران خان صاحب، رائے عامہ کی پیمائش کرنی پڑتی ہے، اور رائے عامہ کی پیمائش کا سب سے مستند طریقہ جو دنیا بھر میں رائج ہے وہ ہے الیکشن میں جو رائے عامہ سامنے آتی ہے اسی کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اسی کی بنیاد پر سارے ادارے ترتیب پاتے ہیں، بلکہ تشکیل نو ہو جاتی ہے ایک سوسائٹی کی۔ تو یہ جو جتنے بھی لوگ چھوڑ کے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام پر جو پہلے 2018 میں الیکشن جیتے تھے، کیا ان کے پاس رائے عامہ کی پیمائش کا کوئی ایسا طریقہ ہے جو الیکشن سے بھی بہتر ہے؟ کیا انہوں نے اپنے حلقے میں کچھ سرویز کرائے ہیں، یا ان کا ایک اینیکڈوٹل ایکسپیرینس ہے جس کی بنیاد پہ اپنے سماجی سرکل میں انہیں پتہ چلا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ہمیں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر اور شارٹ آف الیکشن جو دوسرا طریقہ ہے وہ تو جلسے ہوا کرتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسے جلسے منعقد کیے ہیں جہاں پر عوام کی کثیر تعداد نے آ کر انہیں کہا کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں، اور کانسٹیٹیوشن اور ہمارے عوام کانسٹیٹیوشن سے اس قدر متنفر ہو گئے کہ انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن کی 63A کی خیر ہے، بس آپ فلور کراس کر جائیں؟ تو پھر ہم ان جلسوں کو کہاں رکھیں گے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ان کے پاس کوئی ایسا قانونی عذر نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ منطقی بات ہے، منطقی دلائل ہیں حبیب اکرم صاحب، مگر یہ فرمائیے گا کہ پھر ہوا کیا ہے؟ بہرحال یہ 12-13 لوگوں کا، اب اس میں گوپانگ صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کو مینیج کرنا، ان کو یعنی کہ اس پوزیشن پہ لانا، پھر جس طرح سے یہ سب اچانک سندھ ہاؤس میں ایمرج ہوئے ہیں، یہ ایک نظام کے تحت ہی ہو سکتا ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حکومت وقت کے خلاف اسلام آباد شہر کے اندر اس قسم کا کو، جس کو کہنا چاہیے کہ بغاوت کسی کیفیت ہے، اور وہ ہو جانا، پھر بڑے زبردست طریقے سے ان کو مینیج کرنا، پھر ان کو چھپا دینا، پھر وہاں سے ہٹا دینا، پھر وہ ان کا کہیں اور چلے جانا، پھر ایک بڑا آرگنائز طریقے سے ایک وقت میں میڈیا کے سامنے کرنا، یہ ایک پورا نظام ہے جو کہ یقیناً زرداری صاحب میں تو یہ صلاحیت ہے، کیونکہ نون لیگ ہمیں اس نظام میں بظاہر سامنے نظر نہیں آئی ہے۔ خان صاحب، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک طرف وفاقی حکومت ہے تو دوسری طرف صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی حکومت بھی ایسی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ جو ان امور میں اور اس طرح کے مسائل کو پیدا کرنے میں یا ان سے نمٹنے میں ہر دو صورتوں میں بہت ہی مہارت رکھتی ہے۔ بلکہ اس پورے عرصے میں ایک فقرہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے تو خود فرمایا کہ جب 1989 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اس کو بھی میں نے مینیج کر لیا تھا، تو وہ کیسے، تو لہٰذا ان کو یعنی تحریک عدم اعتماد کے خلاف کیا ہو سکتا ہے یہ بھی انہیں پتہ ہے، اور تحریک عدم اعتماد آ کیسے سکتی ہے اس کا پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ اب تک جو تحریک عدم اعتماد باقاعدہ، جسے اگرچہ شوکت عزیز کے خلاف بھی آئی لیکن وہ ایک احتجاج کا اظہار تھا، باقاعدہ تحریک عدم اعتماد پاکستان مسلم لیگ نون ہی لے کے آئی تھی، تو لہٰذا ایسی پارٹیاں ہیں جن کو دونوں چیزوں کا اندازہ ہے۔ دوسری بات، آپ نے ابھی جو بہت ساری انفارمیشن ان لوگوں کے بارے میں بتائی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا دلچسپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وجیہہ اکرم کا بھی آپ نے نام لیا کہ جو شکر گڑھ سے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست پر خواتین کے لیے اس پہ MNA ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ان کے بارے میں، شکر گڑھ میں اس خاندان کے بارے میں بہت ہی دلچسپ، اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، لیکن جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دادا تھے عبدالغفور قمر، انہوں نے 1946 میں پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا تھا، اور پھر وہ بھی یونینسٹ پارٹی میں یونینسٹ حکومت میں چلے گئے تھے، اور ان کے بارے میں پروپیگنڈا جو اس علاقے کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ انہی کی وجہ سے گرداسپور کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر شامل نہیں ہوا، بلکہ اس کی صرف ایک تحصیل جو شکر گڑھ ہے وہ پاکستان میں شامل ہو گئی، اور گرداسپور ڈسٹرکٹ باقی جو ہے وہ پورے کا پورا دوسری طرف چلا گیا۔ تو ہمیں کچھ ہسٹری کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس قسم کے جو لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیسے ایک آدمی
ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتا ہے اور ایک اس کو پوری اس کے لوگوں نے اس حلقے کے لوگوں نے اس کو اس ٹکٹ پہ ووٹ دیا ہے. سیاسی بات کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، مگر حقیقت ہے ووٹ تو عمران خان کا ہی ملا ہے نا، جس کو بھی ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کا ووٹ ملا ہے. تو جب تک ان لوگوں کو اور ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیریئر کہ یہ جیسے جیسے اقتدار جہاں جہاں آتا جاتا ہے اس طرف جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم نے سب کا پروفائل بھی دیکھا ہے. تو ان کو کوئی یقین دہانی تو ایسی ہوئی ہے نا کہ اب عمران خان کو تو بھیج دیا جائے گا اور آپ اپنی سیٹ بھی قربان کریں، پھر آپ آئیں گے اور پھر حکومت بھی آئے گی. آخر یہ ایک جہاں دیدہ لوگ ہیں، کوئی چلتے پھرتے لوگ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پورا کیریئر داؤ پہ لگا دیا. یہ ٹیک کا بند ہے نا اس پورے معاملے کا. خان صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو اس طرح کے حالات میں ایک لفظ انہوں نے ایک ٹرم کوائن تو نہیں کی تھی، لیکن اس ٹرم کو بڑا استعمال کرتی تھی، وہ تھا کنگز پارٹی. کیا ایک ایسے ماحول میں جب لوگ ایک پارٹی کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں جانا شروع کرتے ہیں، پاکستانی تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو دراصل ان کے پاس کوئی یقین دہانی ہوتی ہے، ان کے پاس مستقبل کے بارے میں کوئی ٹھوس اطلاع ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والی پارٹی یا پارٹیوں کا کون سا مجموعہ ہے جو دراصل اقتدار میں آئے گا. تو ایسے موقع پہ یہ بات آپ جس شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ پورے پاکستان میں آج بھی میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، بڑے سیزنڈ جو لوگ ہیں وہ بھی اس شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی نئی کنگز پارٹی وجود میں آ رہی ہو، جس کا کم از کم مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہے جو اپنی پارٹی چھوڑ کے اور اپنا کیریئر داؤ پہ لگا کے جا رہے ہیں. ایک گروہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ 12-13 لوگوں کا ابھی کم از کم جو ہے وہ ایک دم شفٹ کرے گا، وہ تو اندازے کی بنیاد پہ تو نہیں کرے گا، وہ یقین کی بنیاد پہ کرے گا، ضمانت کی بنیاد پہ کرے گا، گارنٹی کی بنیاد پہ کرے گا. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے. دیکھیے خان صاحب، اس میں دو لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے سے بھی سن رہے تھے. مثال کے طور پہ راجہ ریاض کے بارے میں بہت پہلے سے یہ علم ہو رہا تھا، یعنی تقریباً 3-4 مہینے سے. وہ ٹھیک ہے، ترین گروپ ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، صحیح ہے. جی، تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے رابطے میں تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ مجھے بات بڑی پکی پتہ ہے اب بھی کہ 2018 میں جن لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑا تھا ان کے بارے میں پارٹی نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ان کو کسی بھی صورت دوبارہ اپنے اندر نہیں آنے دیا جائے گا. بلکہ کارکنوں نے بھی کئی مجالس ایسی ہوئیں، کارکنوں کے ساتھ جب اعلیٰ قیادت نے مشاورت کی تو انہوں نے اپنا ووٹ نو میں دیا. ایون جو باسط بخاری صاحب ہیں جن کے بارے میں خبر آ رہی مظفر گڑھ سے جن کا تعلق ہے کہ وہ بھی شاید ان میں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اب یہ بات ان سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اب تک میری معلومات کے مطابق کوئی گفتگو نہیں کی. اسی طرح اور کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں نور عالم صاحب جو ہیں، نور عالم صاحب دراصل آپ کو ابھی چند دن پہلے جو ندیم افضل چند صاحب ہیں جن کا تعلق سرگودا سے ہے، جو پہلے پاکستان تحریک انصاف میں پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، اب واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے، تو ان کی اور نور عالم کی دوستی بہت ہی گہری تھی اور گہری رہی ہے. اب جب ندیم افضل چند صاحب اس طرف گئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ گمان تھا کہ الٹیمیٹلی نور عالم صاحب بھی واپس جو ہے وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی میں آئیں گے. لیکن کامران صاحب سوال اب اس سے بھی بنیادی، یہ ٹھیک ہے آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، پارٹی میں جا سکتے ہیں، لیکن ڈسکوالیفیکیشن کے خطرے پہ، یعنی ڈسکوالیفیکیشن یعنی یہ جو ہو سکتا ہے لائف ٹائم کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہو، آخر وہ کون سی اٹریکشن ہے کہ اتنی بڑی، یعنی اپنی ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفیکیشن فار لائف آپ اس کو گوارا کر لیں اور آپ ایسا کام کر لیں. تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اگر مثلاً کہیں انہیں یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن کا مرحلہ کہیں قانون میں آتا ہے تو اس کا بھی علاج کسی نے کیا ہوگا، یعنی یہ تو تبھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اور جب اتنی دیدہ دلیری سے راجہ ریاض صاحب کہہ رہے کہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس جو ہے اس کے بارے میں کس نے یقین دلایا ہے کہ وہ بھی اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک خالصتاً لیگل پروسیس ہے. تو لہٰذا ایسے موقع پہ اگر ہم یہ سمجھے کہ جو قوت ہے جو پی ڈی ایم کے اندر اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کے اندر نظر آ رہی ہے، صرف وہی نہیں ہے جو سامنے ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس قوت کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو اس وقت ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن آگے چل کے کچھ ہو سکتا ہے کہ واضح ہونا شروع ہو جائے. یقیناً یہ بات ظاہر ہے کہ بہت عام ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے.